بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے، اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں۔ ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08000111777۔ نجم شاہ صاحب جی کوریا سے آپ بات کر رہے ہیں، اور مولانا سے آپ دینی مسائل کے سلسلہ میں کچھ رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ اپنا سوال شروع کیجئے اور مولانا انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب مرحمت فرمائیں گے۔ جی نجم شاہ۔ پہلا تو میرا جو ہے جی مولانا صاحب سے پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا معصوم ہے، غیر معصوم ہے، ان کے بارے میں جو ہے نا یہ ہمیں پلیز بتا دیں گے۔ یعنی ایک مسلمان کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ جو ہے اور ایمان کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کی طرح وضاحت چاہ رہے ہیں بھائی۔ نجم صاحب بہت اچھی بات آپ نے دریافت کی ہے۔ اس بارے میں ہمیں جذباتی ہونے کی بجائے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا، رسول کریم علیہ السلام کی حدیث میں، ہم اپنی طرف سے ایک بات بنا رہے نا کہ یہ ہے یہ، تو پھر اس کے خلاف بات سنیں تو ناراض ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید میں ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم کا لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں ہے، نہ رسول کریم علیہ السلام نے ان معنوں میں استعمال کیا۔ یہ ہم نے علماء نے یہ تجویز کیا کہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام یا عصمت انبیاء، یہ قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ بات کیا، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے، اور عقل کی بھی بات ہے کہ وحی کی تبلیغ، یعنی اللہ کا کلام جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہوتا ہے اور وہ امت تک پہنچاتا ہے، اس میں اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں ایک ذرے کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ شیاطین اس میں دخل دے سکتے ہیں، نہ رسول اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اتنا پیرا اور نگرانی ہوتی ہے سورہ جن میں، فرشتے آگے پیچھے گارد دیں کہ وہ کلام لوگوں تک صحیح پہنچے۔ اس حد تک تو معصوم ہونا یا اللہ کی طرف سے حفاظت ثابت ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں بھی یہ بات ہے کہ اپنی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ جیسے ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں نفسانی خواہشات سے، نہیں، پیغمبر میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ وہ کبائر کا مرتکب نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ اب ایک بات ہے جس کو سارے مانتے ہیں، لفظ اس کے لیے شاہ صاحب جو جی چاہے کو بیان کرے، کوئی کہتا ہے یہ خلاف اولا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ذلت ہے، لغزش ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بات سب مانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے اللہ کے نبیوں سے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے کوئی چیز اپنے پر حرام کر دی، اللہ کہہ رہا یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو نے کیوں حرام کی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں کہتا ہے اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے تجھے معاف کیا، تو نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دی؟ اجازت نہیں دینی تھی تاکہ ننگے ہو جاتے، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، بہانہ بنا لیا کہ آپ نے اجازت دی ہے۔ تو ایسے واقعات دین میں ہیں، اور نماز کی حالت میں بھی شیعہ، سنی اور سارے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو سہو اور نسیان ہو گیا، آپ کو نہ رکھنے بھول گئیں، بعد میں لوگوں نے بتائیں، حضور نے ان کو پورا کیا، سجدہ صاحب کیا۔ یہ شیعہ کی بھی اصول اربعہ کی کتابوں میں صحیح سندوں سے ہیں، سنیوں کی بھی ہے۔ اب اپنی طرف سے جب لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی جو ہے اس کو سہو اور نسیان نہیں ہوتا، تو اس پر سب سے پہلے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یار تم نے غضب کا آغاز کر دیا، نبی کو نبی نے اب خدا بنانے لگے کو وہ نہیں بھولتا، بھول جاتے ہیں۔ اب بات پتہ چل گیا کہ دین پہنچانے میں غلطی نہیں کرتے، دین پر عمل کرنے میں جان بوجھ کر خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر کئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جن میں وہ سمجھتے میں ٹھیک کر رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا ہے کہ نہیں آپ کی رائے درست نہیں۔
اس کو علماء خلاف اور اولا کہتے ہیں، شیعہ علماء سنی جیسے کہتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں کام ہوا. بات آپ ادب سے جیسے جیتا کریں، بات ایسی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس بارے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاہ صاحب فرمائیں. پتا ہاں جی، میں یہ بات علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبیوں سے غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم تو جو ہے نا وہ تو مسئلہ ہی اور جاتا ہے ہمارے بارے میں جو ہے نا. نہیں شاہ صاحب اس سے کچھ نہیں بگڑتا جی، کر لیں بات. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ خرابی تو تب ہوتی کہ جو دین ہم تک اللہ کے رسول نے پہنچایا اس میں خلل ہو جاتا، کوئی کمی بیشی ہو جاتی، اللہ کا دین تباہ ہو جاتا. یا اس سے خرابی لازم آتی کہ پیغمبر جان بوجھ کے نفسانی خواہشات کی خاطر حکم توڑتے تو ہم بہانہ بنا لیتے کہ جو وہی لے کر آیا، جب وہی عمل نہیں کرتا تو ہم کیا کریں. یہ تو دونوں چیزیں میں نے واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہوتا جان بوجھ کر. مگر یہ اب شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب و نسیان تو قرآن و سنت میں بڑا ہوا کہ آدم علیہ السلام فنا سے گیا، اللہ نے حکم دیا، بھول گئے، کھا لیا. اللہ ٹوکتا کہ نافرمانی کی ہے تم نے، عصا آدم ربہ فغوا. تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا؟ ہم نے اس کی غلطی کو دہرانا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کیا تو میں نے ان کو نہیں معاف کیا، تم کون ہو؟ یہ تو دین میں ایک عمدہ مثال قائم ہو جاتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ان کی شان کے لحاظ سے غلطی شمار ہوئی ہمارے لیے شاید وہ جائز ہی ہوتی. اللہ اس پر بھی ٹوک دیتا کہ تمہارے بلند مرتبے کے لائق نہیں، مقربانہ بیشتر بہت حیرانی، جتنے وہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اتنی ان کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے. حسنات ابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں. وکیل عدالت میں اگر تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کرے توہین عدالت اس پر لگ جاتی. ہم دیہاتی لوگ جو جی کیا کرے وہ کہتے ہیں ہم گنوار ہیں یار، جو جی کہتے کرتے. دیکھیں تو آپ کے قرآن میں اور حدیث پاک میں ایسا ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ٹوکا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو اللہ نے کیوں ٹوکا؟ قرآن کو دیکھنا شاہ صاحب اپنی طرف سے تو ہم نے عقیدے نہیں کرنے. اور یہ غلطی کرنے سے بھی ہمیں بہت اسوا ملا کہ نماز میں آپ کو بھول لگی تو اسی سے دین میں یہ چیپٹر مکمل ہوا کہ اگر بھول جائیں تو کیا کریں. سجدہ صاحب کی سنت قائم ہوئی، اس سے نقصان ہی ہوا. جان بوجھ کر وہ رکھنے کم و بیش اس میں کر دیتے پھر مجرم ہوتے. بھول جانا تو انسان کے لیے ایک بشری بات، یہ جرم نہیں، گناہ نہیں، امت کے لیے ایک نمونہ قائم ہے. جی فرمائیں. اچھا چلے. ایک بات یہ ہے کہ جو واقعہ قلم کرتاس جو ہے نا، واقعہ قلم دوات کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ ہمیں جو ہے نا مہربانی کی کر کے تفصیل بتائیں. نہیں شاہ صاحب، کرم و کرتاس کا واقعہ تو مشہور ہے. آپ ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال؟ وہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا. جی 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 کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا تو کتابوں میں جو سیاستہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے لگے تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ مجھے کاغذ اور قلم دوات دیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز لکھ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ آپ کسی رات سے بھٹکیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب بنتا ہے. لیکن حضرت عمر نے یہ بات نہیں مانی. وہاں جو صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت جو ہے نا فرماتی ہے کہ میرے رسول پاک کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ حکم دیں ان کا حکم ماننا چاہیے. تو یہ صحابہ کا جھگڑا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پاس، اور پھر وہ یعنی کہ وصیت کر رہے تھے اور ان کا آخری ٹائم تھا. اس کے بارے میں جو ہے نا آپ تھوڑا سی تفصیل. یہ شاہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا کہ لاؤ لکھنے کا سامان میں لکھوا دوں تم گمراہ نہیں ہوگے، یہی بات ٹھیک ہے. حضور کی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے نہیں یہ بات مانی انہوں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو ہم نہیں معاف کرتے. جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں یہ ہے یہ، میں نہیں ان کے ساتھی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ نبی کے سامنے جھگڑے کا حق نہیں تھا، ما ينبغي عند نبی تنازع، خود حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے جھگڑے کا کوئی حق نہیں. اس لیے ہم بہانے بنائیں تو ٹھیک نہیں. یہ کہیں گے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے